اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، 61۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے صرف ایک قسم کے کھانے پر، لہٰذا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے اپنی ترکاری میں سے اور اپنی ککڑی اور کھیرے میں سے اور اپنی گندم اور گیہوں میں سے اور اپنی مسور اور دالوں میں سے اور اپنی پیاز میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا اور کمتر ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر اور برتر ہے؟ ایسا کرو تم کسی شہر میں اتر جاؤ، پھر وہاں کاشتکاری کر لو، تمہیں مل جائے گا وہ کچھ جو تم مانگ رہے ہو۔ اور ان پر دے ماری گئی ذلت اور پستی اور محتاجی، اور پھر وہ لوٹے اللہ کا غضب بالائے غضب لے کر۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا تو ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ آئندہ آنے والے مختلف مقامات پر اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی جائے گی کہ تمہیں 2000 سال کے بعد اب کیوں اس مقام اور مرتبے سے معزول کیا جا رہا ہے جو تمہارے پاس اتنے طویل عرصے تک رہا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ تقریباً سارے جرائم ان کے گنوا دیے ہیں جن کی بنیاد پر ان سے یہ مرتبہ چھینا گیا اور یہ مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا کیا گیا۔ سوچنے اور دیکھنے کی بات ہے کہ کتنی ڈھیٹ اور کتنی یہ ظالم قوم تھی کہ ان کو اپنا ماضی یاد ہی نہیں آ رہا۔ کہ غیرت انسان کے اندر اگر ہو تو وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عورت کو کوئی دیکھ بھی لے، اس کے بچے کو کوئی ہاتھ بھی لگا لے غلط طریقے سے۔ تو ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، عورتوں کو پکڑ کر کنیزیں بنایا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو اتنے سخت عذاب اور تکلیف سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کا امام بنایا اور ان کی رہنمائی میں اللہ نے انہیں اس ظلم اور استبداد کی زندگی سے باہر نکالا۔ آگے جب یہ پہنچے ہیں تو ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ چھت ہے، نہ پانی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ساری چیزوں کا بندوبست فرما دیا، پانی بھی ان کو دے دیا، کھانے کے لیے ان کے لیے بہترین غذا آسمان سے نازل فرما دی، من و سلوہ۔ یہ سب کچھ ان کو دیا، لیکن ان کی سوچ دیکھیں کہاں پر ہے۔ ان کو وہ قید اور بند کی زندگی کے کھانے یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ریگستان میں تو نہ ترکاری ہے، نہ ککڑی ہے، نہ گندم ہے، نہ مسور ہے، نہ پیاز ہے۔ یہ نام ان کو کہاں سے ملے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ نام ان کو یاد تھے کیونکہ انہوں نے فرعون کے دور میں فرعون کے پاس رہتے ہوئے غلامی جب کاٹی تھی تو بادشاہوں کے پاس تو مزے مزے کے کھانے پکتے ہیں، یہ کھانے تو غلاموں کو دیے جاتے ہیں کہ ان کو پیاز اور ترکاری میں ہی جو ہے وہ کھلا کر ان کا گزارا کرو، بس زندہ رہیں۔
تو غلامی میں رہتے رہتے ان کی سوچ ہی غلامی والی بن چکی تھی. ان کو کھانے بھی وہی اچھے لگتے تھے جو غلامی میں ملتے تھے. ان کو آزادی اور آزادی میں ملنے والا کھانا جو اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے وہ یاد نہیں ہے، وہ پسند نہیں آ رہا. اس کی ناشکری کر کے انہیں وہ ساری چیزیں چاہیے جو غلامی میں ملا کرتی تھی. ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو کبھی جیل میں رہ کر آئے ہوں گے. اب مجھے بتائیں اگر جیل کے اندر کیسا کھانا ملتا ہے، کتنا برا کھانا وہاں پر دیا جاتا ہے. دال بھی ایسی کہ جو کوئی نہ کھا سکے الا یہ کہ مجبوری میں کسی کو کھلا دی جائے. اب کوئی جیل سے باہر نکلے، اللہ اس کو آزاد کر دے، وہ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہو، اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں میں بیٹھا ہو، خوشی منا رہا ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا یا کہے گا کہ ہائے مجھے وہ جیل کی دال یاد آ رہی ہے؟ کون سا احمق ہوگا جو یہ بات کہے گا کہ مجھے جیل کی دال یاد آ رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے جیل یاد آ رہی ہے؟ تو کوئی احمق ہی ہوگا جو آزادی کی زندگی ملنے کے بعد یہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ جیل کا کھانا مل جائے. میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن بنی اسرائیل پوری قوم ہمیں نظر آ رہی ہے جو قید و بند کی غلامی کی زندگی میں ملنے والے کھانے ان کو یاد کر رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی آزادی اور تیار کھانے اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے آسمان سے ان کے لیے نازل کر دیے، اور وہ انہیں کھا کر ناشکرے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کھانے یاد آ رہے ہیں جو کبھی فرعون کے ہاں کھایا کرتے تھے. اس سے بڑی بدبخت، ظالم اور ناشکری قوم دنیا کی تاریخ میں نہیں گزری. تو اب یہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم ہرگز بھی ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم تنگ آ گئے ہیں یہ ایک ہی چیز کھا کھا کر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، انداز دیکھیں بات کرنے کا، تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. کیوں خود دعا نہیں کر سکتے؟ جب معلوم ہے کہ نبی دعا کرتا ہے اللہ سے تو تم بھی کر لو. لیکن یہ انداز وہی ہے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ انداز کس کا ہے معلوم ہے؟ یہ انداز تھا فرعون کا. فرعون اس طرح بات کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. سورہ زخرف میں ہے یا ساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر تو دعا کر اپنے رب سے. تو یہ جو الفاظ ہیں ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، خود دعا نہیں کرتے. کیوں؟ اور رب موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کر. یہ کہہ دیتے بدبخت بنی اسرائیل کہ ہمارے رب سے دعا کر دیجئے، اپنے رب سے دعا کر. کیوں کہ اللہ کو اپنا رب صحیح معنوں میں انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. ان کے دل میں تو بچھڑے کی محبت تھی نا، ان کو تو بچھڑا یاد آتا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا تھا. یہ آگے چل کر آئے گا. ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھر کر گئی تھی. انہوں نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں صحیح معنوں میں، جبھی تو ناشکری کرتے تھے. تو جو رب کو رب مانتا ہے وہ اپنے آپ کو رب کی طرف منسوب کرتا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہے میرا اللہ، میرا رب. اور جو رب کو رب نہیں سمجھتا وہ دوسروں کی طرف رب کو منسوب کر کے کہتا ہے ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر دے ہمارے لیے. کیا دعا کر دے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کیونکہ پہلے آ چکے تھے اذ استسقاہ قومہ. کل ہم نے اب سورہ اعراف کے حوالے سے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب سے دعا کر دو پانی کے لیے، تو وہ دعا قبول ہو گئی. اب پھر آ گئے، اب اللہ سے جا کر اپنے رب سے تم دعا کرو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے وہ چیزیں. من بقلیہا، اپنی ترکاری سبزی، وقثائہا، اور اپنی ککڑی اور کھیرے، وفومیہا، اس پر اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ لہسن ہے، بعض نے کہا کہ یہ گندم اور گیہوں ہے. جو کچھ بھی ہے زمین سے پیدا ہونے والی یہ چیزیں ہیں. وعدسیہا، اور اپنی مسور دالیں، وہ بصلیہا، اور پیاز. یہاں پر ہر مقام پر آپ کو یہ ملے گا بقلیہا، قثائہا، فومیہا، عدسیہا و بصلیہا، یعنی بار بار زمین کی طرف مرجع ہے. لفظ کا مرجع ارض کی طرف ہے، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے.
آسمان سے نازل ہونے والا پاکیزہ رزق من و سلوہ نہیں چاہیے۔ آپ کو کوئی اچھا کھانا کھلائے اور آپ بہترین کھانا کھانے کے بعد کہیں بھائی آئندہ یہ نہ کھلائیے گا بکرے کا گوشت، بھائی ہمیں تو دال کھلا دیا کریں۔ کون کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسی بات؟ کتنی فضول بات ہے یہ۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ناشکرے۔ ناشکرے۔ آپ کو روزانہ ناشتے میں ایک ہی چیز ملتی ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیا بار بار ایک ہی چیز مل جاتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اس نے ہمیں سیر کیا، طاقت عطا کی، توانائی عطا کی۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو گوشت مل رہا ہے پرندوں کا، روٹیاں مل رہی ہیں، پانی مل رہا ہے، غلامی کی زندگی سے آزاد ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سبزی ترکاری دال مسور پیاز یہ کھلا۔ تو اس طرح کی قوم تھی یہ، زمین کی طرف پستی کی طرف جا رہے تھے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر اور برتر تھی؟ یعنی تم اچھی چیز چھوڑ کر اس سے کمتر چیز کھانا چاہتے ہو۔ یہ نہیں کہنے کا مقصد کہ سبزی ترکاری دالیں کوئی بری چیز ہیں، نہیں، اللہ کا رزق ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، کھانا چاہیے، اس سے بڑے فائدے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہ سوچ کو کمپیئر کیا کہ میں تمہیں کہاں سے نکال کر کہاں لے آیا، غلامی سے نکال کر آزادی میں لے آیا، تمہیں میں پستی سے نکال کر بلندی پر لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں فرعون کے بندے تم بنے تھے، میں تمہیں اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، اور تم اب تک کھانے پینے میں پڑے ہو، تم دنیا کے کھانوں کے پیچھے مر رہے ہو اور آخرت کی جنت کے کھانوں کو تم فراموش کر رہے ہو۔ تم کیسے لوگ ہو؟ تم اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز چاہتے ہو۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تمہیں تو یہ کھانے ہیں جو زمین اگاتی ہے، تو میں نے دعا کر دی تھی جب تم نے پانی کی درخواست کی، پانی آ گیا۔ کھانے کا مسئلہ تھا، اللہ نے وہ حل کر دیا، من و سلوہ نازل کر دیا۔ لیکن اب میں اپنے رب سے یہ دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی اللہ سے اعلیٰ چیزیں مانگتا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کھلایا اس سے بہتر کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ جو آسمان سے نازل ہو وہ زمین کی پیداوار سے بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی انہیں ڈانٹا کہ تم بہتر کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے اہبطوا مصرن، تو پھر تم کسی شہر میں اتر جاؤ۔ یہاں صحرا کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، یہاں پر تمہاری خواہش کے مطابق کھانے نہیں مل سکتے، پھر تمہیں کسی شہر میں جانا پڑے گا، وہاں داخل ہونا پڑے گا، اور وہاں جانے کے بعد تم سیٹل ہو جاؤ، وہاں پر رہائش اختیار کرو، وہاں پر کھیتی باڑی کرو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو پھر وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ یہاں پر ہم رک جاتے ہیں، آیت کو مکمل کل کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک آخری نقطہ سمجھ لیں۔ اہبطوا مصرن، یہاں پر لفظ مصر کا استعمال بڑا دلچسپ ہے۔ دراصل شہر کے لیے، بستی کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عربی میں ہوتے ہیں، عبرانی میں بھی ہوتے ہیں۔ بلد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدینہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ارض کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اہبطوا ارضاً، اہبطوا قریتاً کیوں نہیں کہا، اہبطوا مصرن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لفظ بہت قریب تر ہے اس علاقے کے نام سے جہاں یہ رہ کر آئے تھے۔ یہ مصر میں غلامی کاٹ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اہبطوا مصرن کہا، یعنی اگر تمہیں وہ قید کے کھانے یاد آ رہے ہیں تو تم اسی طرح کی کسی قید کو اختیار کر لو، کسی مصر میں اتر جاؤ۔ یہ ملک مصر کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں سے تو بھاگ کر آئے ہیں، وہاں جانے کی بات نہیں کر رہے، یعنی اس سے ملتا جلتا نام استعمال کیا، ایک طرح کا طنز کیا ان لوگوں پر کہ تمہیں تو مصر کے کھانے یاد آ رہے ہیں تو پھر تم بھی کسی مصر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو، جس کے تم زیادہ حقدار ہو۔ تمہارے ساتھ ظلم بھی ہوگا، تمہیں ذلت بھی ملے گی، رسوائی بھی ملے گی، وہاں پر جیل کے قید کے کھانے بھی کھا لینا۔ اتنا انہوں نے ستایا اپنے نبی، اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد جو ان کو سزائیں ملیں، اس آیت کا اختتام ان باتوں پر ہوتا ہے، اور یہی وہ فرد جرم ہے جو اللہ نے عائد کر کے ان کو سزا سنائی ہے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے
کہ زندگی میں صرف کھانے پینے کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں بھیجا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں یہ کھاؤں گا، دوپہر کو یہ کھاؤں گا، رات کو یہ کھاؤں گا، کل یہ پکے گا، فلاں دن یہ دعوت ہوگی۔ ان کی زندگی کھانے پینے کے گرد گھومتی رہتی ہے، اس لیے بیمار بھی رہتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں، اور جب تھوڑا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر 3 کلومیٹر پارک میں دوڑ لگاتے ہیں۔ سب سے بدترین برتن جو بھرا جائے دنیا میں وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا پیٹ ہے۔ یہ سب سے برا برتن ہے جو بھرا جا سکتا ہے۔ تو اس برتن کو بھرنے کی بجائے اللہ کے پاس اپنے اعمال کے نیکیوں کے ذخیرے کو بھرنے کی کوشش کریں۔ کھانے پینے سے اپنی توجہ تھوڑی ایک طرف کر کے کوئی مشن اختیار کریں، کوئی مقصد زندگی کا بنائیں کہ ہمیں اللہ نے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ اچھے کام کریں، نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، لوگوں کی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں۔ ابھی رمضان آنے والے، ابھی سے گھروں میں تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ عورتوں کو جو ہے وہ کچن سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، وہ لگی رہیں، سارا وقت دعاؤں کا گزار دیں، عبادات کا گزار دیں، آپ کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی رہیں۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا سا باہر آ کر عبادت کی طرف اپنی توجہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ کھانے پینے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حلال طیب رزق عطا فرمائے، اور کھانے پینے کی جو خواہش ہے اس کو کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔